میاں صاحب اگر میری یادداشت مجھے دھوکہ نہیں دے رہی تو ابھی کچھ میرے خیال میں ڈیزل بھی سستا ہوا ہے یا نہیں ہوا یا میں نے کہیں خواب میں دیکھا ہے یہ، اور ساتھ ہی روس سے تیل خریدنے کی بات بھی ہو رہی ہے. پھر ہمیں کیسا؟ ہاں جی ہوا ہے نا. اچھا چلیں یہ خوشخبری ہے اور بہت اچھی بات ہے، اپریشیٹ کرتے ہیں ہم سرکار کو. اور دوسرا یہ بتائیں کہ اپنا کیا ہے نیٹ میٹرنگ کا کیا معاملہ ہے، اور وہ کیا پھر سے جو ہیں وہ آئی پی پیز کے پروفٹس جو ہیں ظاہر ہے وہ بڑے مقدس ہیں، ان کے لیے تو ہم ہماری زندگی بھی دے سکتے ہیں. یہ کی کرنے جا رہے ہیں میاں صاحب نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے؟ دیکھیں قائد صاحب خبریں بہت ہیں، اور نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے میں آپ کو دیتا جاؤں خبر کہ جو سولر ہے، سولرائزیشن وہ حکومت کے لیے وہ وبال جان بن چکا ہے، کیونکہ اب حکومت کچھ بھی کر لے سولرائزیشن جو ہے وہ اس حد تک پہنچ گئی ہے کہ اب میں کل منسٹری میں تھا وزارت توانائی میں، تو وہاں پر بھی یہ بات ہو رہی تھی اور ہر آفس میں یہ بات ہو رہی تھی کہ سولرائزیشن جو ہے وہ لے دے گئی ہے اور انقلاب آ چکا ہے، بیٹریز کا انقلاب آ چکا ہے، پینلز کا انقلاب آ چکا ہے. اور اس حوالے سے 4 تجاویز جو ہیں وہ حکومت نے دی ہیں اور نیپرا کے اندر ان کا ڈرافٹ پڑا ہوا ہے، جس میں یہ کہا گیا ہے کہ جو نیٹ میٹرنگ کا معاہدے تھے اس کو کم کیا جائے، 7 سال کی بجائے 5 سال کیا جائے. اور یہ بھی اس میں کہا گیا ہے کہ جو جتنی ان کو لوڈ الاؤ ہے اس کا پہلے 1.5 جو ہے وہ یعنی 1.5 گنا آپ زیادہ سولر لگا سکتے تھے، اب جو ہے وہ اتنا ہی لگانا پڑے گا. یہ ایک تجویز جو ہے وہ وہاں پر پڑی ہوئی ہے. اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو گراس میٹرنگ ہے اس پر آیا جائے گا اور اس کا ریٹ بھی کم کیا جائے گا. لیکن جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ سولر پینل جو ہیں وہ آدھی سے بھی کم قیمت پر جو ہے وہ آ چکے ہیں. 32,000 سے زائد میگا واٹ کے جو ہے سولر پینل جو ہیں وہ درآمد ہو چکے ہیں، اور باقی سولر پینل جو ہے دھڑا دھڑ درآمد ہو رہے ہیں. اور پاکستان کے اندر باقاعدہ طور پر سولر پینلز کے پلانٹس جو ہیں وہ لگ رہے ہیں. جو سولر بیٹریز ہیں قائد صاحب اس میں تو ایسا ہے جیسے انقلاب آ گیا ہے، اور اس میں جو اس کی قیمت ہے جو اگر 8 لاکھ قیمت تھی تو وہ قیمت 4 لاکھ سے بھی کم ہو چکی ہے، اور جس کی قیمت 1 لاکھ تھی وہ 40,000 پہ آ چکی ہے اور اس سے بھی کم ہوگی. اور یہاں تک وزارت توانائی میں یہ باتیں ہو رہی تھیں کہ ہر صارف جو ہے وہ یہ کر رہا ہے کہ 10 کلو واٹ کا جو سسٹم لگا رہا ہے اس سے بجلی ڈسکوز کو دے گا، اور 10 کلو واٹ کا جو سسٹم لگائے گا اس سے بجلی اپنے گھر میں استعمال کرے گا. وہ پرافٹ میں ہوگا. اور جو وزارت توانائی میں بات ہو رہی تھی وہ یہ ہو رہی تھی کہ وزارت توانائی پورے بلاک میں سے سمٹ کر ایک کمرے میں آ جائے گی، اور ان کے جو ایس ڈی اوز ہیں وہ میڈیکل ریپ کی طرح جو ہے وہ ہر گھر میں جائیں گے اور وابڈا کی بجلی کا جو ہے وہ فضیلت بیان کریں گے اور ان کو کہیں گے بجلی لے لو، بجلی لینے والا نہیں ہوگا. یہ تو ایک خبر ہے. دوسری خبر جو روس سے تیل خریدنے والی سر خبر آپ نے بات کی، روس سے جو ہے وہ تیل صرف خریدا نہیں جائے گا، یہ بات تو پہلے بھی ہو رہی تھی. اب رشین کمپنیاں جو ہیں وہ پاکستان کے ساتھ مل کر پاکستان میں تیل اور گیس کی تلاش کریں گی، جس طرح امریکن کمپنیاں پاکستان کے اندر آئیں اور ابھی جو ہے وہ ان کو بلاکس بھی جو ہیں وہ ایوارڈ کر دیے گئے ہیں. وہ رشین کمپنیاں جو ہیں وہ بھی پاکستان میں او جی ڈی سی ایل کے ساتھ، ماری گیس کے ساتھ اور دیگر جو ہماری پاکستان پیٹرولیم ہے اس کے ساتھ مل کر پاکستان میں گیس اور تیل کی تلاش کریں گے. اور جو رشیا سے گیس اور تیل وہاں سے منگوایا جائے گا وہ سستا ترین تیل ہوگا. اس وقت جو تیل کی قیمتیں ہیں وہ زیادہ ہیں، لیکن اگر رشیا کے ساتھ ہمارا یہ جوائنٹ وینچر ہو جاتا ہے اور پاکستان میں گیس اور تیل کی تلاش بھی ہوتی ہے اور وہاں سے جو تیل اور گیس جو ہے وہ خریدا بھی جا سکتا ہے، تو پاکستانی ریفائنریز جو ہیں اس کو ریفائن کر کے دیگر ممالک میں بھی بیچ سکتے ہیں اور پاکستان میں تیل اور گیس انتہائی سستا ہو جائے گا. کیونکہ ایران جو ہے اس پر پابندیاں ہیں، وہاں سے ہم نہیں خرید سکتے. اگر رشیا سے ہم خریدیں گے تو پاکستان میں وہی تیل اور پیٹرول کی قیمت جو 260 سے اوپر ہے وہ یہاں پر جو ہے وہ 100 روپے سے کم ہو جائے گی. قائد صاحب ابھی تو ایران کی مہربانی کی وہ کلیم نہیں کر رہا جرمانہ، وہ اپنی سرحد تک تو لے آیا ہے، ہم ایران سے کیوں نہیں لیکن سر خبریں اور بھی ہیں. نہیں ایک تو یہ نا دیکھیں نا کتنی کیا ہماری انڈیپینڈنس ہے، کیوں نہیں ہماری جو سرکار جو ہے وہ لے سکتی. آج پوری دنیا میں ہماری ایک سفارتی محاذ پر اتنی فتوحات ہوئی ہیں، تو کیا اس کو معاشی فائدے میں، عام لوگوں کے فائدے میں اس کو نہیں ہم کنورٹ کر سکتے؟ وائے کیوں نہیں ایران سے ہم کر سکتے؟ اس طرف قائد صاحب جا رہی ہے. بہت بڑی خبر آپ کو دینے لگا ہوں سر. اسی طرف جو معاشی فائدہ آپ نے بات کی، عوام کی بات کی، اسی حوالے سے بڑی خبر دینے لگا ہوں قائد صاحب کہ پنجاب حکومت کو میڈم مریم نواز جو ہیں سی ایم پنجاب، ان کو ایک تجویز دی گئی ہے اور بہت بڑی تجویز ہے جو ہر پاکستانی کا دل کرتا ہے کہ ایسا ہو. وہ ہے صحت اور تعلیم کے شعبے میں کہ جو مہنگے سکول ہیں جس طرح بیکن ہاؤس ہے، سٹی سکول ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر اس طرح کے بڑے ادارے، مہنگے ادارے ہیں، ان کی جو فیس ہے
وہ 10,000 تک جو ہے وہ کیپ کرنے کی تجویز دے دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو اسکول ہیں، کالجز ہیں یا یونیورسٹیز ہیں، ان کی فیس کیپ کر دی جائے اور وہ قابل برداشت ہو۔ یہ بھی کہا گیا ہے تجویز میں کہ جو میڈیکل کالجز ہیں جو کروڑوں روپے لیتے ہیں ایک طالب علم سے، اس کی جو فیس ہے وہ بھی جو ہے وہ کیپ کر دی جائے اور وہ بھی قابل برداشت ہو۔ اور ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو نجی ہاسپٹلز ہیں ان میں جو بڑی بڑی میجر سرجریز ہوتی ہیں، جس طرح بائی پاس ہے، اس کے لیے تجویز کیا گیا ہے کہ 6 لاکھ سے زائد اس کی فیس نہیں ہونی چاہیے۔ اور اس طرح جس طرح جگر ٹرانسپلانٹ ہے، کڈنی ٹرانسپلانٹ ہے، کینسر کے علاج ہیں یا بہت سے مہنگے علاج ہیں، ان کی قیمتیں جو ہیں وہ انتہائی فیصد جو ہے وہ کم اور لوگوں کی قابل برداشت ہونے جا رہی ہیں۔ یہ باقاعدہ طور پر تجویز دے دی گئی ہے اور اس تجویز کو جو ہے وہ شاید کابینہ کے اجلاس میں رکھا جائے یا وہاں جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لایا جائے، لیکن یہ تجویز بڑی دے دی گئی ہے، کارگر تجویز ہے۔ دوسری خبر سر یہ ہے کہ آج قائمہ کمیٹی کا اجلاس ہوا سر، ایک چھوٹی سی خبر میں دے دوں، وہ خبر بڑی خوشخبری ہے اگر پاکستان اس سے فائدہ اٹھا لے، اور یہ فائدہ اٹھانے کے لیے پاکستان نے وہاں پر جو ہے وہ ایک دباؤ بھی ڈالا گیا ہے، بات بھی کی گئی ہے کہ سعودی عرب میں ویژن 2030 کے تحت $1 ٹریلین سے زائد کے منصوبے جو ہیں وہ چل رہے ہیں اور چلنے والے ہیں، جس میں نیوم سٹی ہے، جدہ سینٹرل ریڈ سی گلوبل ہے سینٹر ہے، کنگ سلمان انرجی پارک ہے، جدہ ٹاور ہے، ریاض ایکسپو ہے، فیفا ورلڈ کپ 2034 ہے۔ 20 لاکھ لوگوں کی وہاں نوکریاں نکلنے والی ہیں، اور پاکستان کے اندر صرف ہم سالانہ 4 لاکھ لوگ جو ہنرمند پیدا کرتے ہیں، اور یہ ٹاسک دے دیا گیا ہے کہ سالانہ جو ہے پاکستان میں جو 60% یوتھ ہے ان کو 20 لاکھ نوجوان جو ہیں وہ ہنرمند بنائے جائیں، تاکہ سعودی عرب کے اندر جو ہے وہ ضرورت پوری کی جائے، کیونکہ سعودی عرب نے پاکستان کو کہہ دیا ہے کہ یہ تمام نوکریاں پاکستان کو ملیں گی۔ میں ایک بات ضرور عرض کر دوں، چلیں یہ تو جو بھی ہے، مگر یہ جو تجویز ہے، پہلے حمزہ شہباز صاحب جب کچھ بریفلی تھے یہاں پہ تو ان کا یہ پلان بتایا گیا تھا، یہ پلان ہے کہ کیپ کریں جو فیسز ہیں، بہت زیادہ فیس ہیں اور بڑی ایگزاربیٹنٹ فیس لی جا رہی ہیں، اور یہ والدین، اور ایک بڑی وجہ جو ہم ایک ان پڑھ یوتھ کے سب سے بڑے یعنی ملک بنتے جا رہے ہیں میاں صاحب، دیکھیں نا کب یہ بھی یہاں آئے تھے، رانا سکندر صاحب آئے، ہمیں اگر اتنی اچھی خبر ہے تو حضور تشریف لائیں، ہم اس کا واہ ڈھول بجائیں گے اور کہیں گے آپ یہ جو ہے نا سوشل میڈیا پہ آپ پاپولر ہونے کے لیے ادھر ادھر کی ان گیمکس کے سے کوئی پاپولر نہیں ہوتا، آپ ہارڈ یہ کنکریٹ، یہ ہم اس کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اگر مریم صاحبہ یہ انیشیٹو لیتی ہیں اور جو ایک یعنی یہ اسکول اور اسپتال جو ہے، لیکن قائد صاحب جو تجویز کرندہ ہیں وہ بھی جن کے حوالے سے خبر آ رہی ہے پرویز رشید صاحب کے حوالے سے کہ انہوں نے تجویز دی ہے، یہ بھی ایک اپریشیٹ والی بات ہے کہ ان کو جو ہے وہ بڑی اپریشیبل بات ہے، ہم ان کے بڑے ناقد رہے ہیں اور آج بھی ہیں، اور ان کی طرف سے تجویز آنا ایک باری تجویز اس کو کہا جا سکتا ہے سر۔ نہیں وہ تو ہمارے ایک سابقہ لیفٹ کے ساتھی بھی رہ چکے ہیں، اگر ہمیں اجازت دیں یہ بتانے کی، اگر انہوں نے یہ تجویز دی ہے تو آئی تھنک دس از ہاؤ آپ یہاں اپنی آپ پولیٹیکل روڈز بنا سکتے ہیں اگر بنائیں، مگر میں آئی اسٹل ڈاؤٹ کہ اتنا بڑا جو سیکٹر ہے وہ آپ کو رجسٹ کرے گا، آپ کو کرنا چاہیں تو آپ کر سکتے ہیں، چیف ایگزیکٹو ہے مریم نواز صاحبہ، if she wants to do straight away کل آرڈر دے سکتی ہے۔ قائد صاحب اگر پنجاب حکومت چاہے تو یہ کر سکتی ہے، کیونکہ لوگ اٹھیں گے اس کے حق میں، لوگوں کی آواز، عام بندے کی، عام آدمی کی آواز جو ہے وہ یہی ہے، لوگ اٹھیں گے اس مافیا کے خلاف۔ اچھا یار ایک طرف نا اب ہم دیکھیں، ہم رتب السان بھی حکومت کے رہتے ہیں، مگر ذرا دوسری طرف دیکھیں بڑا کھیل کیا ہو رہا ہے۔ چوہری منظور ہمارے دوست بھی ہیں اور پولیٹیکل رہنما بھی ہیں، پی 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 کے سینٹرل ایگزیکٹو کے ممبر بھی ہیں، میں ان کا ایک کلپ آپ کو سنواتا ہوں پھر آگے بڑھتے ہیں۔ جو احساسوں کی قیمت لگائی گئی ہے وہ 270 ارب روپے لگائی گئی، 300 ارب روپے پہ یہ یونین بیٹھی ہے، یہ کہتے ہیں ہمیں دے دو۔ روزویلٹ ہوٹل ہے جو سکرائب ہوٹل ہے فرانس کے اندر، اس کی قیمت اس سے کہیں زیادہ، یہ کہ 19 ممالک کے اندر اپنی پراپرٹی ہے۔ اگر آپ 13 طیاروں کے ساتھ 26 ارب روپیہ کما رہے ہیں، اگر طیارے 25 ہو جائیں، طیارے 50 ہو جائیں تو اس کا پروفٹ کدھر چلا جائے؟ اب یہ جان بوجھ کر بیچ رہے ہیں۔ اچھا جی، یہ میاں صاحب یہ اٹس اے ویری سوری ٹیل آف دس پرائیویٹائزیشن۔ اس سے پہلے ایک بینک بکا تھا، میں بار ذکر نہیں کرتا اس کا، یہ بینک جو کہتے ہیں کہ وہ جب بکا تو اس کے اندر جو فرنیچر پڑا تھا اس کی قیمت زیادہ تھی۔ اب 2000 ارب روپیہ، یعنی آپ یہ دیکھیں میاں صاحب
کہ اس کے 2000 ارب کے حساب سے بتائے جا رہے ہیں، اور یہ $1 بلین میں آپ اس کو بیچ رہے ہیں۔ وہ بتا رہے ہیں کہ 12 کتنے ملکوں میں اس کی پراپرٹیز ہیں۔ روزویلٹ ہوٹل جو ہے وہ ان سیلف جو ہے 800-900 اچھا اور 50 اور دنیا کے سب سے زیادہ روٹس ہیں، اور انہی روٹس میں ہیرا پھیری کر کے تو اس کو نقصان میں دھکیلا گیا۔ حالانکہ اب دیکھیں پبلک سیکٹر میں دبئی کی بھی چل رہی ہے، دبئی بھی چلا رہا ہے، اور اس کے بعد میاں صاحب یہ اگر بہت بڑا امرت دھارا تھا تو آپ نے آج تک جو ہمارے 100 سے زیادہ اثاثے بیچے، وہ کیوں کہتے ہیں ڈاکٹر کیسر بنگالی کہ وہاں ہاؤسنگ سوسائٹیاں بن گئیں اور یونٹس بند ہو گئے؟ تو یہ میرے خیال میں ادھر والی واردات نہ ہی کریں تو بہتر ہے۔